बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नया पाकिस्तान है और नए पाकिस्तान को तो वो जो था सो है। असल केस ये है कि जब कोई निज़ाम, कोई रियासत किसी को जब तारने पे आती है, चढ़ाने पे आती है, किसी की गुड्डी उसको चढ़ाना मकसूद हो, तो फिर उसको किस तरह करके बिल्ड किया जाता है, किस तरह करके उसकी खामियों, खूबियों और उसकी कोताहियों और के ऊपर जो है वो पर्दे डाले जाते हैं, किस तरह उसको लाडले की तरह ट्रीट किया जाता है। और वो कहते हैं ना लाडला लाडला, वो जो कहा जाता था वो क्या है, वो मैं भी आपको बताऊंगा। ख़बर है, मैं की दसना है, कोई वो ख़बर ओपन है, मार्केट में आ चुकी है, छप चुकी है, और फिर उससे जुड़ी कुछ बातें हैं वो मैं आपसे आपके गोशगुजार करूँगा। आपको पता चलेगा कि यार कि ये जो होता है ना, फ़लाने बंदे ने पाकिस्तान जैसी रियासत के अंदर, पाकिस्तान जहाँ का ये निज़ाम है कि ये ठीक है, वही काम ये कर रहा है तो गलत है। उसकी मिसाल ये है कि मज़े तमाइया होना कि वो जो समझते हैं ना आप, वो वाली बात के जो चस्का है इक़्तिदार का, जो नशा है, और इक़्तिदार जो असल इक़्तिदार के मालिक हैं, वो जब आपके सर के ऊपर हाथ रखते हैं, निज़ाम जब आपको सपोर्ट करने लगता है, तो फिर आपके गैर कानूनी काम भी कानूनी कर दिए जाते हैं। हुक्म था कि ए बंदे वाल नहीं वेखना, तो साकिब निसार साहब जड़े ना, उन्होंने अखां च ऐसा सुरमा पाया कि उनको बनी गाला का 600 कनाल के 300 कनाल पर बना महल वो नज़र नहीं आया। अच्छा, फिर वो प्रोपेगेंडा ऐसा हुआ कि एक फ़्लैट पे एतराज़ है, वो जो लंदन में एक फ़्लैट था उस पर एतराज़ है, वो नवाज शरीफ का फ़्लैट। यार जद्दी पुश्ती हैं वो वाले लोग, वो मैं उनकी वकालत नहीं कर रहा, उनको बिल्कुल देने चाहिए थे वो जो हैं रसीदें रसूदें बिल्कुल देनी चाहिए, फिर रसीदें फिर सारे देनी चाहिए है ना, लेकिन वो नज़र नहीं आया किसी को, यानी वो चुभ रहा है, वो आँख का कंकर बन गया। लेकिन ये 300 कनाल का जो महल है ये नज़र नहीं आया। जिस तरह जाती उम्रा हमें नज़र आता है, उसी तरह हमें बनी गाला का भी महल नज़र आना चाहिए था। लेकिन जब नज़र आया तो फिर पता चला कि पायन ये तो बना ही बाई लॉज की खिलाफ वर्जी के मुताबिक, यानी बाई लॉज की खिलाफ वर्जी करके बनाया गया है। असूलन ये होना चाहिए था कि 300 कनाल में जो कानून और ज़ाब्ता है उसके ऊपर 60 कनाल का कवर्ड एरिया होना चाहिए था, वो नहीं था। तो ये गैर कानूनी तामीरात थी। फिर इसको ख़रीदा कैसे गया, इसके पैसे कितों आए, मेरी बुढ़ी ने देता सी, मैंने नहीं मैं फ्लैट बेचे सी, इस तरह की बातें हुई। मैं फ़लाने दोस्त को पैसे भेजे, उसने मुझे उधर से भेजे, मनी लॉन्ड्रिंग। ऑफशोर कंपनी नवाज शरीफ की थी, गले पै गई। इमरान खान साहब की ऑफशोर कंपनी थी, लेकिन रियासत थी, रियासत की जो चाह थी, उनकी मर्ज़ी थी, वो ये थी कि इमरान खान जो है उसको हमने लेके आना है, और निज़ाम ने सपोर्ट किया इमरान खान को। 2 गैर कानूनी काम सीधे हुए, उसकी ऑफशोर कंपनी किसी ने पूछी नहीं। अच्छा, उनका जो था वो ब्लैक, वो जी केड़ी होंदी है स्कीम, वो वाली जो काले धन को सफ़ेद करने वाली एमनेस्टी स्कीम, उसके तहत नवाज शरीफ ने भी फ़ायदे उठाए, सब ने उठाए, इन्होंने भी उठाए। इमरान खान साहब ने, नवाज शरीफ जड़ा वो जहन्नमी, काफर, मलून, गद्दार, लेकिन जड़ा ये जो है खान साहब, ये फिर भी सारा कुछ करने के बावजूद, ऑफशोर कंपनी के बावजूद, इसके बावजूद क्या कहते हैं, एक गैर कानूनी तामीरात के बावजूद बिल्कुल ठीक। एक दौर था नवाज शरीफ के दौर में, BMW की गाड़ियों को वो जो ना साबुर रहमान हुआ करते थे, सैफुर रहमान, उनका रेड को आर्केड में ये BMW का शोरूम होता था। तो शोरूम पाकिस्तान इंपोर्ट करने के लिए कानून तब्दील कर दिया गया था। मैं जो कहता हूँ ना कि यार के फ़र्क की है नवाज शरीफ दे विच ते एदे विच, अगर ईमानदारी की ही बात करनी है तो मैं माजरत चाहूँगा नून लीग वालों से कि उनको ये बात मेरी बड़ी बुरी लगती है, लेकिन भाईजान ये बात ठीक है, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। ये जो कहते थे कि जनाब बंदा ईमानदार, और कड़ी ईमानदारी, ईमानदारी कहते नहीं यार। अब हुआ ये है कि उसी तरह का उन्होंने, जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने ये वाले काम करते थे अपने दोस्तों को नवाजने के लिए, इन्होंने अपने आप नवाजने लिए ये वाला काम किया। कबीना बैठी, वो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना यार ठीक है, ये तो गैर कानूनी, क्योंकि हमें हुक्म है कि जनाब कि हमने आपके हक़ में फ़ैसला करना है, तो गैर कानूनी, इसको ठीक कर लें। अब ठीक करने के लिए वफाकी कबीना बैठी, वफाकी कबीना ने बाईलाज तब्दील करने के लिए, एक नज़रसानी करने के लिए कमीशन बनाया। कमीशन ने बाईलाज तजवीज़ किया, कबीना ने मंजूरी दी। मंजूरी देने के बाद एक नॉमिनल सा जुर्माना 12 लाख रुपए का जुर्माना दे के समथिंग, तो वो जी हुण जायज़ हो गया, कानूनी हो गया। यार ये क्या बेईमानी नहीं है?
یہ کیا اختیارات کا ناجائز استعمال نہیں ہے؟ تو اور اختیارات کا ناجائز استعمال کس کو کہتے ہیں؟ یہی ہوتا ہے اختیارات کا ناجائز استعمال، اسی کو غیر قانونی کام کہتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں کہ ساڈا کتا تے تہاڈا کتا ٹامی، مطلب کہ نواز شریف کرے تو کریکٹر ڈھیلا ہے، وہ غدار ہے، میں کروں تو وہ تابع دار ہے، وہ کرے تو سالہ کریکٹر ڈھیلا ہے۔ تو یہ حرکتیں بڑی غلط ہے۔ یہ ہے بیسیکلی ایک اس کے علاوہ اور بھی مثالیں ہیں کہ آپ نے پارلیمنٹ پہ حملہ کیا، ایتھے غریب کسی دا بلب توڑ دینا ایویں جاندہ، یا کسی دی گڈی 'چ وجے تے وہ جناب جیل دے وچ نا چنگی دال روٹی کھا کے آتا ہے وہ باہر، لیکن پی ٹی وی پر سرکاری اداروں پر حملہ، بندے اندر وڑ گئے، ڈانگاں سوٹے لے کے بندے اندر گھس گئے اور قبضہ کر لیا پارلیمنٹ کے اندر، پی ٹی وی کے اندر، اور ریاست کہہ رہی ہے نہیں ہے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، کیس ہی نہیں ہے گا، یہ تو سب ٹھیک ہے، نارمل ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیا ہے کہ آپ کے حساب کتاب ہی بڑے گڑبڑ ہیں، جو بندہ ماندار ہے لیکن پیسے کتوں آئے پارٹی چلانے کے لیے؟ اسرائیل تو کیونکہ سورے تو یہودی نے پائیں، یہ تو بات جانے دیں۔ اور پھر یہودیوں کے ساتھ جو محبتیں اس وقت پاکستان کی جو سرکار ہے دکھا رہی ہے، وہ پتہ نہیں کیڑا جہاز بھر کے جاندہ ہے، زلفی بخاری صاحب کس کس کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، وہ جو ہے نور ڈھاری والا پتہ نہیں وہ کون صاحب ہیں، وہ ان کے میزبان ہوتے ہیں، کس سے ملاتے ہیں، کیا ملاقاتیں کرتے ہیں، تو پیسے اتھوں تو نہیں سی آ رہے، اب یہ حساب کتاب دینا پڑے گا، لیکن نہیں، کیونکہ ریاست کا یہ لاڈلا ہے، نظام کا یہ لاڈلا ہے، نظام نے ایک بندے کو یوں کر کے بنانا تھا، یوں کر کے اس کو بچانا تھا، وہ ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے، لیکن بے بسی کا یہ عالم ہے کہ کوئی سوال اٹھائے گا تو وہ غدار ہوگا، اور جبر کا یہ عالم ہے کہ آپ اونچی آواز میں کوئی بات نہیں کر سکتے۔ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ لندن دیاں فلیٹ دیاں رسیداں کڈو، لیکن آپ یہاں پہ کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ پائن تسی یہ جڑے کاروبار چلا لے، یہ علیمہ باجی کے پیسے کہاں سے آئے، یہ مشین کون سی تھی، وہ جو مطلب کہ اس نے امریکہ میں جائیدادیں بنا لی، آپ سوال کریں گے تو آپ کے اوپر جو ہے وہ لوگ حملہ آور ہو جائیں گے، آپ کو اٹھا لے کے لے جائیں گے یا غائب کر دیے جائیں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا آپ کے ساتھ۔ اور یہ جو این آر او کرتے تھے، یہ ہوتا ہے این آر او، اپنے آپ کو این آر او دینا کہ جناب میں گھر بھی غیر قانونی طور پہ پڑھایا ہے، پیسے کتوں آئے مجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا، لیکن برا نواز شریف ہے، غیر قانونی آپ کام آپ نے کرنے ہیں۔ فلودے والوں کے پیسے، وہ کیڑے فلودے والے، کیڑیاں لانچاں والے پیسے، مطلب ہم 30 سال سے سن رہے ہیں کہ لٹ کے کھا گئے، تو یہ ریاست جو ہے اس نے آج تک کوئی کیس ثابت کیوں نہیں کیا؟ جس طرح ریاست نے یہ والے ایک بندے لاڈلے کو بچا کے یوں کر کے اوپر لے کے آئی ہے، اب دوسری طرف اس کی مثال یہ دیکھیں کہ جو بندے مطلوب ہیں، جو بندے ٹارگٹ پہ ہیں، ان کو کس طرح ان کے اندر توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان اس وقت آنکھ کا کنکر ہے، وہ بھی اس کو ہم نے سبق سکھانا ہے، تو وہ دی پارٹی دے جو مولانا شیرانی صاحب وہ کہہ رہے ہیں یہ تو خود سلیکٹڈ ہے، میں تو کہتا تھا کہ 5 سال عمران خان رہے گا، اگلے 5 سال بھی اس کے ہیں، میں پورے بلوچستان میں دفتر بناؤں گا، انہوں نے بیٹھے یاد آ گیا یار۔ حالانکہ جب مولانا فضل الرحمان، مجھے نہیں پتا ان کی سلیکشن کا کیا طریقہ ہے، کیا ووٹنگ ہوتی ہے، اس بحث میں جائے بغیر، وہ جھوٹی سچی جو بھی الیکشن ہوتا ہو تو ہوگا نا، جس طرح کہ پی ٹی آئی میں بھی ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، لیکن پھر وہ الیکٹڈ باڈی میں ایک سیکٹری جو تھا وہ ایک اے ٹی ایم مشین بن گئی تھی، جہانگیر ترین صاحب، بہرحال اس کو چھوڑ دیں۔ اب ان کو یاد آ گیا کہ یار سلیکٹڈ ہے، بھائی کیوں یاد آیا؟ این اس وقت آپ کو یاد آیا کہ جب پی ڈی ایم والے وہ موری چڑھے ہوئے عمران خان صاحب کے اور یہ حکومت کو، یہ نظام کو ہلانا چاہتے ہیں، تو آپ جناب ایک توڑ پھوڑ کا عمل شروع کر دیا گیا، اور یہ توڑ پھوڑ پہلی دفعہ نہیں ہے، نون لیگ کے اندر بھی ہوگی، خبر یہ ہے، اور یہ نواز شریف کو بھی پتہ ہے، یہ مریم کو بھی پتہ ہے، اور یہ شاید حقان عباسی سے لے کے نون لیگ کا ایک بندہ، ایک ورکر جانتا ہے کہ ان کی پارٹی کے اندر بھی اسی طرح کی توڑ پھوڑ ہوگی، جس طرح وہ تھے نا جی یہ والے اپنا شرکپور شریف والے جو ہیں حضرت صاحب، وہ جس طرح کر کے انہوں نے جو محبت پاکستان کے بارے میں دکھائی ہے اور نواز شریف کو انہوں نے جو اوقات یاد دلائی ہے، اس طرح کے کئی کریکٹر ہیں نون لیگ کے اندر، کیونکہ نون لیگ کیڑی میرا مطلب ہے کہ کوئی وہ پولیٹیکل جو ہوتا ہے صحیح پروسیس اس کی پیداوار ہے، ایسے طرح دی ہے، جس طرح کی پی ٹی آئی پیداوار ہے اسی طرح کی وہ پیداوار ہے، تو اس کے ساتھ یہ توڑ پھوڑ دوسری دفعہ ہونی ہے، پہلی دفعہ تو ہوئی تھی جب پرویز مشرف صاحب نے کی تھی، لیکن تاریخ کا سبق یاد یہ رکھیں کہ پرویز مشرف صاحب کہتے گئے اور کہتے چلے گئے کہ نواز شریف کا اور بینظیر بھٹو کا مستقبل پاکستان میں نہیں ہے، لیکن آج پرویز مشرف صاحب پاکستان میں نہیں آ سکتے، اپنی تمام تر طاقتوں اور قوتوں کے ساتھ وہ پاکستان میں داخل ہونے سے گھبراتے ہیں یا ان کو داخل کروانے والے گھبراتے ہیں۔ تو گزارش صرف اتنی ہے کہ تاریخ کا سبق اور تاریخ کا جبر، یہ دونوں سے جو ہے نا ہمارے سامنے ہیں،
اور یہ طے ہے بات کہ تاریخ کا جبر وقتی ہوتا ہے، حالات کا جبر، معافی چاہتا ہوں، تاریخ کا نہیں، وقت کا جبر جو ہے وہ وقتی ہوتا ہے، اور پھر حالات اپنا جبر دکھاتے ہیں تاریخ کی صورت میں۔ تو تاریخ سے سبق ہم نہیں سیکھتے۔ ہم نے مسلم لیگ کاف بنا کے دیکھی، ہم نے مسلم لیگ وہ کیا کہتے ہیں کاف کے علاوہ پیپلز پارٹی پیٹریاٹ بنا کے دیکھی، ہم نے سارا کچھ کر کے دیکھ لیا، ہم نے پی ٹی آئی کو یوں پروموٹ کر کے دیکھ لیا، یوں عمران خان کو بچا کے اب ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن ہوگا وہی جو اس خطے کے عوام، اس ملک کے عوام چاہتے ہیں۔ ہمیشہ مرضی اور فیصلہ انہی کا چلا ہے، وہ نواز شریف کی صورت میں چلے، وہ پیپلز پارٹی کی صورت میں چلے، وہ اور کسی کی صورت میں چلے۔ تو زبردستی یہ چیزیں جو ہیں وہ وقتی طور پہ تو ہو سکتی ہیں، لیکن مستقل یہ کوئی حل نہیں ہوتا۔ وقت اپنا فیصلہ ضرور سناتا ہے، اور وقت نے ہمیشہ اپنا فیصلہ سنایا۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔